نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی اور زندگی کا جوڑا موت بنایا، یعنی ہمیشگی اس زندگی میں نہیں ہے، اور زندگی اس لیے دی کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون سب سے احسن عمل کر کے لاتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق کس کا اچھا ہے، کون حرام کام اور گناہوں سے بچتا ہے، کون اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے، نیت درست ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جہنم کی شدت کا ذکر کیا، جہنم کی آواز کا ذکر کہ جہنم دھاڑ رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ جب اس میں لوگوں کو پھینکا جائے گا تو جہنم کے شعلوں میں آواز کا شور ہوگا، لوگ ابل رہے ہوں گے اور اوپر اٹھ رہے ہوں گے، شعلوں کا شور اور ساتھ بندوں کا شور ہوگا۔ جہنم میں جانے کی وجہ بتائی، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم نے سن لیا ہوتا اور عقل استعمال کی ہوتی، اللہ کی بات مانی ہوتی اور آج ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ سننا اور سمجھنا، عقل استعمال کرنا، یہ چیزیں انسان کو عذاب جہنم سے بچا سکتی ہیں۔ جہنم سے بچنے کے لیے حق بات کا سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہنم میں جانے کی یہاں وجہ بتائی، ہم نے سب سن لیا، بہت عقل استعمال کی، مگر اللہ کی بات نہ سنی اور عقل استعمال نہ کی اور عمل نہ کیا تو خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا جو رب کا خوف کھاتے ہیں، رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، جس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش اس کے لیے بھی ہوگی، اس رونے پر بھی اجر ہے۔ سورۃ القلم مکی صورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو اس سے لکھتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ علم بالقلم، اور قلم سے ہی لکھنا سکھایا، انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ قلم سے لکھنا بھی جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اجرن غیر ممنون، عظیم اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ممنون ہے۔ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ کے اخلاق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرور کوشش کر سکتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اور وہ لوگ جو خیر روکنے والے ہیں، خیر سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں تک بھی خیر نہیں پہنچنے دیتے، یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے عطا کیا اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ دنیا میں سجدے سے انکاری تھا۔ جس نے دنیا میں سجدہ نہ کیا وہ قیامت کے دن بھی جھک نہ سکے گا۔ اس دن کے لیے، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں آج اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے، اپنی نمازوں کی پابندی کی جائے۔ الحاقہ مکی صورت ہے۔ قوم عاد کو ہلاک کیا، ایک ہفتے تک مسلسل چلنے والی تیز آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا کہ ان کا نام و نشان بھی نہ بچا۔
ان کی نسل مٹ گئی۔ نہ ماننے والوں کا انجام اللہ نے ہم سب کے لیے عبرت بنا کے چھوڑا کہ جو بات نہیں مانتا اللہ اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو اپنی زندگی میں اپنے اعمال نامے کی فکر کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ عیش میں ہوں گے، اپنا نامہ اعمال لے کر بہت خوش ہوں گے، اپنا رزلٹ دیکھ کر نتیجہ ملنے پر خوشی کا اظہار کریں گے، جبکہ بائیں ہاتھ والے جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے نتیجے کو لے کر پیٹھ پیچھے چھپائیں گے، کیونکہ ان کا نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلا ہوگا، خوفزدہ ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کو جو نازل فرمایا، یہ قرآن نہ تو شاعر کا قول ہے نہ قول کاہن ہے، بلکہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے، لہٰذا اپنے رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرو۔ بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ قیامت ہر حال میں آ کر رہے گی، لہٰذا اس کے آنے کا تقاضا نہ کرو، بلکہ فکر کرو اور تیاری کرو، اپنی اصلاح کرو، کیونکہ اس روز عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان سب کو فدیے میں دینا چاہے گا، مگر جو اس کے لیے ممکن نہ ہوگا، اس دن کے عذاب سے وہ نہ بچ سکے گا۔ معزز اور مکرم وہ لوگ ہیں جو دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ نماز ہی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز بندہ مومن اور کفر میں فرق کرنے والی ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والے رات دن کا لحاظ کیے بغیر اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ نوح مکی صورت ہے۔ قوم نوح کو غرق کر کے آگ میں داخل کیا گیا، ڈوبے تو وہ آگ میں پانی میں تھے، لیکن عذاب کو آگ کہا گیا، اور ایسا عذاب جو پورے گلوب پر آیا اور کفار کا خاتمہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا۔ اے اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دینا، اور مومنوں میں سے جو میرے گھر میں داخل ہو، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ تو سارے دشمن تباہ ہو گئے اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ جنات کے قرآن سننے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک دفعہ قرآن سنا اور سن کر ان کی زندگی بدل گئی، فوراً ایمان لے آئے اور تبلیغ شروع کر دی، اپنی قوم کو جا کے بتایا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو اس سے پہلے نہ سنا تھا، اور ایمان لے آئے۔ سورۃ المزمل۔ رات کی نماز میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، رات کا اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اہم ہے۔ رات کی نماز یعنی تہجد کی عبادت اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز، زکوٰۃ، قرض حسنہ، جو نیکی بھی اپنے لیے انسان آگے بھیجے گا اس کو اللہ کے پاس بطور اجر کے ضرور پالے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ذرہ برابر بھی نیکی رائے کا نہ ہوگی، اور نہ ہی ذرہ برابر گناہ یا شر جو ہے وہ اس کو چھپایا جا سکے گا۔ المدثر، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، قم وانذر وثیابک فطہر، ربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑے پاک رکھیں، ظاہر اور باطن میں پاکیزگی ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ جتائیں، رب کی خاطر صبر کریں۔ مبلغ کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، ظاہری بھی پاکیزگی اور باطن کی بھی پاکیزگی، لباس بھی صاف ستھرا اور دل بھی صاف ستھرا، اور تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے احسان نہ جتایا جائے، نہ دنیاوی فائدے کی خاطر، اور اس کام کے لیے صبر کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا جائے۔ جہنم میں جانے کی وجہ بتائی کہ وہ نماز نہ پڑھتے تھے، جو نماز نہ پڑھے گا اس کی سزا بتائی۔ جہنم میں جانے کی وجہ، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا اور آخرت کو چھٹلانا، دین کے خلاف بحثیں کرنا، عمل نہ کرنا،
اور آخرت پہ توجہ نہ دینا، سنی انسنی کر دینا کہ بعد کی زندگی ہے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ 4 باتوں کا ذکر ہوا جو جہنم میں جانے کی وجہ ثابت ہوئے۔ نماز چھوڑ دی، مسکین کو کھانا نہ کھلایا، خود تو خوب کھایا لیکن مساکین کو نہ دیا، اور دین پر جب عمل کی بات آئی تو دین کے خلاف حجتیں شروع کر دیں اور آخرت کو سیریس نہ لیا۔ سورۃ القیامہ مکی سورت ہے۔ انسان کا یہ گمان ہے کہ اللہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا، یہ کیسے ہوگا کہ جو مر کھپ کے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں، وہ تو انگلیوں کی پور درست بنانے پہ قادر ہے، اس کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، اس کے لیے کرنا یہ بہت آسان ہے۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تمہیں اے انسان اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جانے والے سب اعمال کی خبر انسان کو دے دی جائے گی۔ اپنی اصلاح کرو، توبہ کے ذریعے اپنی زندگی کو خیر کی طرف بڑھاؤ، یہ موقع اللہ نے رکھا ہے تاکہ انسان اپنے رب کی طرف، خیر کی طرف سفر شروع کرے، گناہ اور برائی کو خیر آباد کہہ دے، اللہ سے توبہ کا معاملہ کر کے اللہ کی طرف صراط مستقیم پر سفر شروع کرے۔ کیونکہ چہروں کی شادابی کا جو ذکر ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے، خوشی ہوگی جو دل کی خوشی کا اظہار چہرے تک آ رہا ہوگا، جبکہ اس کے برعکس کچھ چہرے بے رونق ہوں گے، بھاری مصیبت میں جا پڑنے کی فکر چہروں کو بے رونق کر دے گی، چہروں کی رونق ماند پڑ جائے گی، وجہ اعمال کی، گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے وہ اس روز پریشان ہوں گے، مصیبت میں پڑے ہوں گے، اور مصیبت چہرے سے عیاں ہوگی لیکن اس روز انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ سورۃ الطحر مکی صورت ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، صراط مستقیم کی راہ دکھائی، اور غلط راہ جو تھی وہ بھی سمجھا دی۔ اب انسان نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ سفر رحمان کی طرف شروع کرتا ہے یا شیطان کی طرف، خواہ اب شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، اس کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ آزادی دی اختیار میں، فیصلہ کرنے میں کہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ہدایت کی راہ کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور وہ جو اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ، اللہ کے دیدار کی خاطر کچھ اعمال کرتے ہیں، مساکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور بدلے میں شکریہ بھی نہیں چاہتے، ایک حرف بھی نہیں چاہتے، جب اللہ کے لیے کام کیا تو بدلے کا تصور بھی نہ کیا، اجر کی امید اللہ سے رکھی، یہی نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ چھوٹی نیکی کی جائے یا بڑی نیکی کی جائے اور اس کا اجر رب سے چاہا جائے۔ اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے اور قیامت کے آنے پر حجتیں کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے، تو فرمایا صبر کے ساتھ انتظار کریں جب تک رب کا فیصلہ آتا ہے۔ گناہگار ناشکرے کی پیروی نہ کریں، گناہگار انسان کے پیچھے مت چلیں، صبح اور شام اپنے رب کو یاد کریں، رات میں سجدے اور تسبیح کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور رب کے راستے پر چلنے کی توفیق جس کو رب نے عطا کر دی، اس کا رب کے اوپر بڑا احسان ہو گیا، کیونکہ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ کی باتیں اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، دین کی مجالس میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگ کر اس کو لطف محسوس ہوتا ہے، اور یہ توفیق مانگنے سے ملتی ہے، جو مانگتا ہے اس کو رب عطا کرتا ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے۔ قیامت کے منظر کا ذکر کہ ستارے مٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، بہت ہولناک مناظر ہوں گے، اور اس روز انسان کچھ نہ کر پائے گا۔ آج کرنے کا وقت ہے، آج مہلت ہے۔ ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور یوم آخرت کو جھٹلا دیا، عمل نہ کیا، سنی انسنی کر دی۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جنہوں نے جھٹلا دی ساری نصیحتیں۔
تو آئیے امتحان کی اس دنیا میں احسن عمل کریں اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی اخروی زندگی کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی بہتری کی فکر کرے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے اللہ سے ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی راہ دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔